إنك لمن الشاهدين والشاكرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فالحمد لله رب العالمين. منبر نور پہ تشریف فرما محب گرامی وقار و معزز سامعین و بانیان مجلس، آج کی شب اور اس کے تبرکات کا تھوڑا ذکر کرنے سے پیشتر ہم سبھی مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ نہایت ہی ادب و احترام، عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کا کلام ہے اور اللہ والے کے دامن میں ہمیں سماعت کرنا ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سننا ہے. سبحان اللہ. ہمارا سارا تعلق اللہ سے. سبحان اللہ. ہم جیتے ہیں اللہ کے لیے اور مرتے ہیں اللہ کے لیے. ارے دنیاوی محبتیں اور رشتہ داریاں بھی ہیں تو اللہ کے لیے اور تمام عداوتیں بھی ہیں تو اللہ کے لیے. ہم اللہ سے ہٹتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اپنے پیارے نبی کو ان کے قدموں سے ہٹتے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اپنے نبی کے عاشق ہیں اور اپنے اللہ کے عابد ہیں. سبحان اللہ. عبادت اللہ کی کرتے ہیں مگر عشق اور محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ان کے قدموں سے جڑ جائے اور رتبے ربانی رتبے ولایت سے پہنچ جائے ہم ان کے قدموں سے جڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کی شب کو جب نسبت ہوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تعلق بنا اس رات کا شاہ مدینہ سے، تو ہم نے اس رات کو رات نہیں سمجھا ہے بلکہ اس رات کو نجات کا ذریعہ بنایا ہے، عبادت والی رات بنا دیا ہے. مصطفیٰ ایک آن میں زمین سے آسمانوں سے آگے جب سیر کر لیتے ہیں تو دنیا پکار اٹھتی ہے. عام راتیں ایک طرف ہے، معراج کی شب ایک طرف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیوں ایسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی. قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں ہے، مگر سمجھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. سمجھنے والا دل ہونا چاہیے. دماغ میں فکور نہ ہو تو بولہب والی صورت میں بھی مصطفیٰ کی شان نظر آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر دماغ میں فطور ہو تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں بھی کچھ نظر نہیں آتا. یہ تو نظر کی بات ہے. جس کی نظر کو دنیا کی نظر لگی اسے مدینہ کی نظر نہیں بھاتی، اور جس کو دنیا کی نظروں سے اللہ کے رسول نے بچا لیا ہے اس کی نظر میں حیدرآباد میں بھی ہو تو مدینہ
بندہ نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ نظر کی بات ہے۔ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان فرمائی۔ یا نبی، ہم نے تمام نبیوں کو پیدا کیا ہے، تمام رسولوں کو پیدا کیا ہے، ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ خاصیتیں ہیں، خصوصیات ہیں۔ ہم نے معجزات دے کے بھیجا ہے، کرامات دے کے بھیجا ہے، ہم نے اعزازات دے کے بھیجا ہے، ہم نے ہر نبی ہر رسول کو کچھ نہ کچھ محیر العقول خوارق دے کے بھیجا ہے۔ مگر مصطفیٰ سن لیجئے، اگر آسمان سے لے کے زمین تک، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنی رحمتیں میری ہیں، ان تمام رحمتوں کا امین بنا کر کسی کو دنیا میں بھیجا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ آپ کی ذات بابرکت ہے، ذات مبارک ہے۔ آپ جدھر سے گزر جائے، اللہ کی رحمت ادھر سے گزر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ قرآن سے لو لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ پڑھنا نہیں آتا ہے پھر بھی اس کتاب کو چھو لو، اس کتاب کو چھونا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ اس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھو گے، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے تو صاحب قرآن کی عقیدتیں پیدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شرط یہ ہے کہ تلاوت کرنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو لفظ پڑھتے ہیں۔ سمجھ کے پڑھنا یہ عرفان کی دلیل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عالم دین بنا دیتا ہے، اس کو قرآنی علوم کا ماہر بنا دیتا ہے۔ اگر تمہیں فرصت نہیں ہے کسی مدرسے کے احاطے میں بیٹھ کر علم دین سیکھنے کی، قرآن سیکھ لو، عبارتیں جو پڑھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی کتاب ہے یہ، اللہ کی کتاب ہے۔ ہم کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتے، تم مانو یا نہ مانو۔ آج حرف اٹھایا جاتا ہے، شکایتیں اٹھائی جاتی ہیں کتاب اللہ پر۔ ہم نے ایکس مسلم کو بھی دیکھا، ہم نے اوروں کو بھی دیکھا ہے، مسلمان بن کر کچھ کمینوں نے قرآن پر اعتراض کرنا چاہا کہ یہ کتاب ہے کس کی؟ ارے نادان، تیری تمام سوچیں ایک طرف ہیں، مگر میرے نبی نے فرمایا القرآن منزل من السماء، سبحان اللہ قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا کے کہنے سے ہم اپنے عقیدے کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام چیزیں بدل سکتی ہیں مگر قرآن ہرگز نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بڑی رفعتیں رکھی ہیں۔ دلی کی جامع مسجد ہے، محدث عبدالحق دہلوی علیہ الرحمت والرضوان اسی رات سبحان اللہ معراج النبی کی رات ہے، تقریر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے۔ ہزاروں سامعین ہیں، اس میں سے مہرولی دلی میں جو ایک علاقہ ہے، پہلے گاؤں تھا، اب دلی میں سبحان اللہ اتنی دور سے ایک دیہاتی جو ان پڑھ تھا وہ بھی شریک ہوا۔ برکتیں سنی، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، رونے لگ گئے کہ مجھے قرآن تو پڑھنا نہیں آتا، پھر ان برکتوں کا حامل کیسے بنوں؟ ان برکتوں کا جواز میرے لیے کیسے ہوگا؟ میں کس طرح ان برکتوں کو اٹھا سکتا ہوں؟ تقریر ختم ہو گئی۔ محدث عبدالحق دہلوی کی بارگاہ میں وہ دیہاتی پہنچ گئے،
حضور آپ نے بڑی اچھی تقریر کی اور مجھے سمجھ میں بھی آئی، مگر ماں باپ نے پڑھایا نہیں، بچپنا گزر گیا، پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ نے جو برکتیں بیان کی ہیں وہ برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے، ہمیں وہ برکتیں مل نہیں پائیں گی۔ حضور محدث عبدالحق دہلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی عقیدت، آپ کا لگاؤ، آپ کی محبت یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تم کو پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں جاؤ، وضو کرو، مصلی بچھاؤ، قرآن کو کھولو، اس کی سطروں پہ انگلیاں پھراؤ، اللہ تجھے تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بندہ گیا اور اپنے گھر پہ پڑھتا رہا، نصیبہ جاگا، اللہ کے رسول اس کے خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں، کس کے خواب میں سرکار آتے ہیں؟ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے خواب میں نہیں آتے، خواب میں سرکار کا آنا بھی ولایت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں کرنے سے نہیں، کیونکہ نبی کا چہرہ خواب میں بھی غلط نہیں ہو سکتا، جس طرح حین حیات میں آپ کا چہرہ اوریجنل ہے، خواب میں بھی اوریجنل ہے، یہ ہم نہیں کہتے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، من رآنی بعد وفاتی فقد رآنی کما فی حیاتی۔ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری وفات کے بعد مجھے خواب میں دیکھا، اس نے گویا مجھے اپنی زندگی میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے تمنا کر کے گزر گئے، یا رسول اللہ نظر آویں۔ ہر مومن کے دل کی تمنا ہے میرے نبی نظر آئے۔ ہم تو اتنے گنہگار کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بڑی چیز ہیں، گنبد خضرا نظر آیا، یہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ گنبد خضرا نہ صحیح، مدینے کے در و دیوار نظر آ جائیں، یہ ہماری آنکھوں کی معراج ہوگی۔ مگر ایک دیہاتی جب قرآن سے لو لگاتا ہے، جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیبے کو اتنا بلند کر دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت خواب میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے، سبحان تو اللہ، جس انداز میں قرآن تلاوت کرتا ہے اسی انداز میں مجھے بھی پڑھ کے بتا۔ سبحان اللہ۔ وہ عاشق رسول روتا ہوا کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، مگر آپ کے عاشق صادق محدث عبدالحق دہلوی نے ثواب پانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے۔ میں نے قرآن کھول کے بڑی محبت سے آنکھوں میں اشک لے کر کے، آنکھوں میں آنسو جاری کر کے اس کی سطروں پہ انگلیاں پھراتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہے تو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ مسلمانوں خواب تھا، گزر گیا، صبح سویرے سیدنا محدث عبدالحق دہلوی علیہ الرحمت والرضوان اس دیہاتی کے دروازے پہ ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جو ہی وہ باہر آتا ہے، محدث اس دیہاتی کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے، گلے سے لگاتا ہے۔ اس دیہاتی نے پوچھا، حضور آپ کو میرے گھر کا پتہ نہیں معلوم، میں کہاں کا رہنے والا ہوں، یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں، مگر آپ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں، ارے بھائی، جس نبی نے تجھے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا ہے، اسی نبی نے مجھے تیرے دروازے پہ پہنچا دیا ہے۔ وہی راہی ہے، وہی ہادی ہے، وہی رہبر ہے، ہم تو صرف رستہ چلنے والے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں،
ماشاءاللہ قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 1 صفحہ 1 سطر زبانی ہم کو یاد ہے، چلتے چلتے ہم قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ مگر نسخہ اٹھاؤ، کیونکہ زبانی پڑھو گے تو صرف پڑھنے کا ثواب ملے گا، کتاب کو چھو گے تو چھونے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ دیکھو گے تو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ آج ہمارے گھر قبرستان بنتے جا رہے ہیں، ورنہ ہم جب حیدرآباد میں آئے 40 سال پہلے ہر گھر میں محفلیں سجتی، کہیں درود کی محفل ہے، کہیں پر آیت کریمہ کی محفل ہے، کہیں قرآن خوانی کی محفل ہے، مگر جب سے عاشقوں کا جم گھٹا کم ہوا اور یہ عقل والے زیادہ ہو گئے، گھروں سے درود و فاتحہ کا ماحول نکل گیا ہے، ایسا لگتا ہے عشق رسالت میں زنگ آ چکا ہے۔ اگر اس زنگ کو چھڑانا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جانا ہے۔ مسلمانوں قرآن کو سمجھو اور نبی کی عظمت کو جانو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کھانسی آئے، کیونکہ میں کھانسی کا شکار ہوں آج کل، بڑا سردی لگی ہے، کھانسی ہے، کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہوگا؟ جس انداز میں ہو اچھی باتیں کریں گے۔ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ آج کے یہ خیرت کے مارے، آج کے عقل کے دیوانے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ ترجمہ پڑھ لو سمجھ جاؤ گے، اتنا آسان ہے؟ بغیر استاد کے کتاب اللہ سمجھ میں آیا؟ ارے استادوں کو سمجھ میں نہیں آیا، تجھے کیا سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک لفظ کے پیچھے عقائد کا سمندر موجود ہے۔ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تھوڑی بہت اگر عربی اور اس کے رولز اور ریگولیشن آتے ہیں تو رحمت ایک مصدر ہے، رحمت کا معنی آتا ہے مہربانی کرنا۔ کیا معنی آتا ہے؟ مہربانی کرنا۔ تو اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے مہربانی کرنا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ مہربانی کرنا بنا کر، رحمت بنا کر، یہ تو مصدر ہے، ایک صفت ہے۔ آدمی مہربانی کرنے والا بن سکتا ہے، رحم کرنے والا بن سکتا ہے، یا رحم لینے والا بن سکتا ہے، مہربانی کرنے والا بن سکتا ہے، مہربانی حاصل کرنے والا بن سکتا ہے، مگر مہربانی نہیں بن سکتا ہے مگر اللہ کو اپنے نبی کی عظمت بیان کرنا ہوا تو سمجھایا بندوں کو، اے بندے یہ نہ سمجھنا میرے نبی رحم کرنے والے ہیں، بلکہ رحم کرنے والی صفت میں اتنا بلند و بالا ہے کہ دنیا اسے رحمت کہہ کے پکارتی ہے، دنیا اس کو مہربانی کہہ کے پکارتی ہے۔ سن، رحم کرنے والا الگ ہوتا ہے اور رحم کرتے کرتے رحمت بن جانا یہ رحمت کی آخری حد ہے، جس حد کو میرے نبی نے پایا ہے کسی اور نے نہیں پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب کی زبان میں اسے مبالغہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں، کسی وصف میں اس طرح کھو جانا، جیسا کہ ایک عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا جب عدل کی صفت میں وہ مشہور ہو جاتا ہے تو عادل نہیں بلکہ زید عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ
کہ زید عادلیت میں اتنا پرفیکٹ ہے کہ اب وہ عادل نہیں بلکہ عدل بن گیا ہے. سبحان اللہ سبحان ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں وہ تو اتنا سخی ہے کہ اس کو سخاوت کہتے ہیں. میرے نبی رحم کرنے میں اس بلند پائے پہ فائز کہ ہم نے اور آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے گواہی دی یہ رحمت ہے. سبحان اللہ سبحان پیدا کرنے والے نے شہادت دی اور بیان دیا. اے دنیا والو، جس نبی کی عدل و انصاف کو تم دیکھ رہے ہو، جن کی رحمت والی فطرت کو دیکھ رہے ہو، سنو وہ اپنوں پہ بھی رحم کرتے ہیں، غیروں پہ بھی رحم کرتے ہیں. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم کے لیے رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوچو، جو اس نبی کے در سے معاندانہ رشتے نبھاتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم بھی میرے نبی کے امتی ہو، تم بھی میرے نبی کے رحمت کے زیر سایہ ہو. اگر میرے نبی کی رحمت حاصل نہیں ہوتی تیرا وجود نہیں ہوتا. اگر تو ہے تو رحمت نبی کی بنیاد پر، اگر تیری نسلیں ہیں تو میرے نبی کی رحمت کی بنیاد پر، اگر تیری قیادت چل رہی ہے میرے نبی کی رحمت کی بنیاد پر. کیونکہ رحمت نبی اتنی عام ہے، صرف اپنوں پہ نہیں غیروں کو بھی راستہ دکھاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمان اب آؤ، مہربانی کرنا یہ میرے نبی کی صفت ہے. اب بتائیے مہربانی کرنا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ سبحان ارے وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ تو ہر عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. کسی عالم میں بھی رہ سکتے تھے مگر انہوں نے ہم کو پسند سمجھا ہے، آپ کو پسند سمجھا ہے، انسانیت کو پسند سمجھا ہے. مسلمانوں پتہ یہ چلا جو نبی سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنا حق محبت ادا کر رہا ہے. یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں آنا پسند کیا ہے، اسی لیے ہم آپ کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں، اور جو پسند نہیں کرتا وہ گویا کہ نبی سے غداری کر رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے. اب آؤ، مہربانی کرنا ہے. ایک لفظ ہے رحمت، اس کے پیچھے اہل سنت کے سارے جلوے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں مثالیں دوں کہ مہربانی کرنے کے لیے آدمی کا مالک ہونا ضروری. اگر اب مالک نہیں ہے تو مہربانی نہیں کر سکتا. ایک محتاج آپ کے پاس آئے اور بولے مجھ کو 100 روپے دو، میں پریشان ہوں، مجبور ہوں، مہربانی کرو، تو آپ کے جیب میں 100 روپے ہوگا، وہ پھر آپ کا ذاتی ملکیت ہوگی تو آپ مہربانی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ مجبوری، آپ اپنی مجبوری ظاہر کریں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری جیب خود خالی ہے، پھٹی کوری نہیں ہے میرے جیب. تو جو مالک نہیں وہ مہربانی نہیں کر سکتا. یہ بات طے ہے نا. اور اللہ نے اپنے نبی کو تمام عالموں کے لیے مہربانی کرنے والا بنایا. تو یہاں سے لفظ رحمت سے اشارہ ملتا ہے میرے نبی صرف انسانوں کی ضرورتوں کے مالک نہیں ہیں بلکہ تمام عالم جن جن چیزوں کو محتاج ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کا مالک اللہ نے اپنے نبی کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو؟
تمام عالم چاند اگر اپنی چاندنی کے لیے محتاج ہو جائے تو مصطفیٰ جان رحمت چاند کے سلسلے سے متعلق تمام امور کے مالک ہیں. اگر سورج محتاج ہو جائے تو سورج کی کرنوں کے مالک مصطفیٰ جان رحمت ہیں. اگر آسمان کی رفعتیں محتاج ہو جائے تو تمام رفعتوں کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں. اگر زمین کی وسعتیں کسی چیز میں محتاج ہو جائے تو تمام زمین کی وسعتوں کا مالک میرے مصطفیٰ ہے. مسلمانوں یہی وجہ ہے اللہ نے اپنے نبی کی ملکیت کو ظاہر کرنا چاہا تو ایک رات ایسی عطا فرما دی. اے مصطفیٰ شک نہ رہ جائے دنیا والوں کو، آ جائیے اور اپنی ملکیت کا ثبوت دے دیجئے کہ زمین پر ہوں تو زمین کا مالک ہوں، عرش پہ چلا جاؤں تو عرش کا مالک ہوں، عرش سے پرے چلے جائے تو جنت کے بھی مالک ہیں اور تمام نعمتوں کے مالک ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی رات بڑی عظیم رات ہے. اللہ نے اپنے نبی کی ملکیت کو ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. آپ مالک ہیں، آنا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے، مگر سرکار وقت کے بھی مالک. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت کے بھی مالک ہیں. اب وقت ہوا مملوک اور نبی ہوئے مالک. سبحان اللہ. مملوک کو ہمت ہے کہ مالک کو تاخیر کرائے، اسی لیے وقت نے بھی سوچا میرے نبی میرے مالک ہیں، آج اس رفتار سے گزر جانا ہے کہ ساری چیزیں مصطفیٰ دیکھ بھی لیں اور ساتھ وہیں کے وہیں تھمی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا اور مصطفیٰ جا کے آئے. اب دنیا اپنی عقل لگا رہی ہے کیسے گئے کیسے آئے. ہم کہتے ہیں نادان رفتار مصطفیٰ کی کھوج کرنا چاہتا ہے. اگر مصطفیٰ کی یہ رفتار نہ ہوتی تو آج دنیا رفتار سے محروم ہو جاتی. دو چیزیں معراج النبی نے ہم کو دی ہیں، سبق دیا ہے. ایک رفتار اور ایک برق. غور کیجئے، بجلی براق کا تصور کسی مذہب میں ہے؟ نبی کے لیے اس سفر میں جس سواری کا استعمال کرنا تھا اس سواری کا نام براق کیوں رکھا گیا؟ کوئی دوسرا نام بھی رکھتے یا رسول اللہ. آپ کی اونٹنی تیز اس کا نام قصوا ہے، آپ کا گھوڑا تیز اس کا نام اسوا ہے، مگر جب براق کی بات آئی تو قصوا نہیں رکھا گیا، اسوا نہیں رکھا گیا، آپ کا نام براق رکھا گیا ہے. مسلمانوں گویا ذہن دیا گیا ہے میرے نبی جس گھوڑے پر سوار ہو کر یا جس سواری پر سوار ہو کر اس سفر کو طے کرنے والے ہیں وہ براق ہے. اور یہاں سے برق کا تصور ملتا ہے، یعنی اے مصطفیٰ آپ کے اس سفر کے بعد ہم نے دنیا کو روشن کرنے کے لیے چراغیں دے دی ہیں، وہ برق کہلاتی رہے گی اور آپ کی رفتار رفتار کہلاتی رہے گی. آج ان دو چیزوں کو روک دیا جائے، برقی کو روک دو، رفتار کو روک دو، دنیا جہاں تھی وہیں پر رہ جائے گی. مسلمانوں دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، دنیا کی ترقی ختم ہو جائے گی. رفتار نے دنیا کو ترقی دیا ہے، برقی نے ترقی دیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آؤ تصور تو دیکھو، حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے، سبحان اللہ. زمین پر چلے، سبحان اللہ. براق ہے مگر براق زمین پہ اڑ نہیں رہا، زمین پر چل رہے ہیں اور اڑنا ہے صف اقصی سے. یا الہی
تو جس طرح بیت المقدس یا اقصی سے نبی کو اڑان دینا، پرواز دینا چاہتا ہے، اسی طرح ام ہانی کے گھر سے بھی پرواز کر لیے ہوتے، مگر ام ہانی کے گھر سے رن وے کیوں کیا گیا، راستے پہ کیوں چلایا گیا؟ تو مسلمانوں آج دنیا کے عقل مند لوگ سمجھ رہے ہیں اگر آسمان کی طرف اڑنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں اڑنا ہے، ورنہ تم اڑ نہیں سکتے ہو، ناکامی ہاتھ آئے گی۔ اگر پرواز بھرنا ہے تھوڑی دیر زمین پہ چلنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے مدینہ سے لے کر کے بیت المقدس کا رن وے اختیار کیا ہے اور صف اقصی سے پھر بلندیوں کی طرف اڑان بھری ہے۔ دنیا والوں کو بتا دیا ہے، اے دنیا والوں، اگر کبھی تمہاری عقل یہاں پر آ جائے، آسمانوں کی سیر کرنی ہے، آسمانوں کی لفافوں کو سمیٹنا ہے، تو سن، ڈائریکٹ اڑنے کی کوشش نہیں کرنا۔ مصطفیٰ سے آگے بڑھو گے تو تم ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ کی سنت میں عمل کر کے رن وے پہ چلو، پھر پرواز بھرو تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور اوپر بھی کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی فناء القادری صاحب قبلہ۔ اب اتنا اونچا اٹھایا اپنے نبی کو کہ تمام رفعتیں ختم ہو گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا الہی ماجرا کیا ہے؟ اپنے نبی کو اتنا اونچا کیوں اٹھایا؟ اتنی بلندیوں پہ کیوں فائز فرمایا؟ تم مسلمانوں، اللہ جانتا ہے میرے عقل والے بندے پیدا ہوں گے، وہ بھی آسمان کی طرف اڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی کی اونچائی ان کی اونچائی سے کم ہو گئی تو وہ کہیں گے ہم نے تو زیادہ اڑان بھری، مصطفیٰ کم اڑان بھرے۔ تو اللہ نے اتنا اونچا اٹھایا، اتنا اڑایا کہ جہاں دنیا کتنی بھی کوشش کر لے ان کی اڑان نبی کے قدموں کے نیچے تک کی ہو سکتی، سبحان اللہ۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مسلمانوں، وہ مہربانی کرنے والے ہیں، مالک ہیں، اپنی مملوکات کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ دکھایا کس کو جاتا ہے؟ بلا کے پیدا کرنے والا بلا کے دکھا رہا ہے میں تو پیدا کرنے والا ہوں، مگر آپ مالک ہیں، دیکھ لیں۔ آپ کو جنت کی گواہی دینی ہے، آپ کو دوزخ کی گواہی دینی ہے، آپ کو جنتیوں کی گواہی دینی ہے، آپ کو جہنمیوں کی گواہی دینی ہے، آپ کو عرش کی گواہی دینی ہے، آپ کو آسمانوں کی گواہی دینی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مخلوقات و مملوکات کو دیکھا بحیثیت مالک، اور اللہ نے دکھایا ہے۔ مسلمانوں، یہاں سے ثابت ہوتا ہے زمین پر ہے مصطفیٰ تو زمین کے مالک ہیں، عرش کے اوپر جائیں تو مصطفیٰ وہاں کے مالک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ سبحان اللہ۔ حافظ قاری جناب نواز رضا قادری صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ اطمینان سے بیٹھے، جو لوگ دور دور ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ کر بیٹھے، اور جو لوگ بار بار اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ محفل کا ماحول خراب نہ کریں، بلکہ جو ایسے بیٹھ کر باتیں سنیں۔ یہ ایسی عظیم نعمتیں بٹ رہی ہیں تو دل کھول کر ان نعمتوں کو اپنے جھولیوں میں بھرے، نہ کہ اپنے وقت کو ضائع کریں۔ تو مہربانی کرنے کے لیے مالک ہونا ضروری۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ الحمدللہ۔ اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ ہے وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مالک ہیں. اب آؤ، مہربانی کرنے کے لیے مالک ہونا بھی کافی نہیں. صرف مالک ہونے سے مہربانی نہیں ہو پائے گی. رات کے 12 بجے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے مجبور آدمی ہے. کہا کہ جناب مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، دیجیے. آپ بولیں گے میں تو 2 لاکھ کا مالک ہوں، مگر بینک میں میری جیب میں پھٹی کوڑی نہیں ہے. آپ مہربانی نہیں کر سکتے، معذرت کرنا ہوگا. ہے تو مالک ہوں میں، میری ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، مگر وہ میرے یوز میں نہیں ہیں، میرے استعمال میں نہیں ہیں، میرے تصرف میں نہیں ہیں. اور اللہ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں. تو مسلمانوں صرف مالک ماننے سے نہیں ہوگا، بلکہ اپنی تمام ملکیت کے متصرف بھی ماننا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس ملکیت کے حق استعمال بھی حاصل ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت جہاں مالک کائنات ہے وہیں پر مختار کائنات بھی ہے. وہ مالک کل بھی ہے اور مختار کل بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مالک و مختار ہیں تو بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے، انگار پڑتی ہے کہ مالک تو اللہ ہے، مختار اللہ ہے. ارے بھئی اللہ کے مالکیت سے، مختاریت سے کس کو انکار ہے؟ وہ تو ہے ہی. تیرے دینے سے وہ مالک نہیں، تیرے کہنے سے وہ مختار نہیں ہے. وہ تو مختار ذاتی ہیں، وہ تو مالک ذاتی ہیں، مگر اسی مالک نے جو ذاتی طور پر مالک ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کر کے مالک بنایا ہے. اے نبی، پیدا کرنے والا میں ہوں مگر تیری ملکیت میں عطا کر رہا ہوں. وہ مالک ذاتی ہے اور مصطفیٰ مالک. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق کو سمجھنا ہوگا، فرق کو سمجھنا ہوگا. ہم شرک نہیں کر سکتے کیونکہ اہل سنت کے نصیب میں شرک نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سے بڑا موحد کوئی نہیں. اللہ کی وحدانیت و الوہیت میں، اللہ کی ذات و صفات میں ہم شرک کا خیال تو دور، شرک کی سوچ تو دور. ہم کسی کو شرک کے قابل نہیں سمجھتے. ہم اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں مگر اللہ کی عطا سے مالک کل بھی مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے مختار کل بھی مانتے ہیں. وہ ایسے مختار ہیں جس نے جو ارادہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا وہ تمام چیزیں ہمیں دیتے نظر آئے اور ایسے انداز میں دیا. ارے دنیا والے دنیا کی چیزیں عطا کرتے ہیں، مگر آؤ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول ایک مجلس میں اعلان فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، مانگو جو تم مانگنا چاہتے ہو. علماء بیٹھے ہیں، اما شئتم میں جو ماں ہے وہ اتنا عام ہے کہ اس کی عمومیت میں ساری کائنات موجود ہے. مانگو تم جو مانگنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ آپ کے پاس ہے ہی کیا کہ جو دیں گے؟ آپ کے پاس کون سی چیز موجود ہے کیا آپ عطا کر دیں گے؟ مگر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا مانگو آج تم جو مانگنا چاہتے ہو. سلونی اما شئتم، سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگو. ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق مانگا. ادھر غور سے سنو. آج ہم ہوتے تو کوئی دولت مانگتے، بلڈنگ مانگتے، جائیداد مانگتے، حسن و جمال مانگتے، صحت و توانائی مانگتے، مگر وہ شاخان رسول ہیں. یا رسول اللہ
دنیا تو ہم اپنی محنت سے کما لیں گے، سبحان اللہ، دنیا تو ہم اپنی محنت سے کما لیں گے، دنیا تو ہمارے ٹھوکروں میں ہے، ہم اسے آپ سے کیوں مانگیں؟ جو ہماری محنت سے پرے ہے، جو ہماری طاقت سے آگے ہے، وہ چیز عطا فرمائے۔ کئی روایتیں ہیں، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اپنی جگہ ہے، مگر جس طرح آپ نے ہمیں اپنی رفاقت میں جگہ عطا فرمائی، جنت میں بھی اپنا ساتھی بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، اگر نہ جنت نبی کی ملکیت نہ ہو، جنت پر نبی مختار نہ ہو، تو کہہ دیتے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ نہ میں مالک ہوں جنت کا، نہ میرے اختیار میں ہے، میں تو مجبور ہوں، اللہ مالک ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت نے مجبوری ظاہر نہیں فرمائی، ارشاد فرمایا ہاں تو میرے ساتھ جنت میں رفیق بن کر رہے گا۔ مسلمانوں پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت نے عملاً یہ بتا دیا ہے، میں یہاں ہوں مگر جنت کا مالک ہوں، یہاں سے میں جنتیں تقسیم کرتا ہوں۔ ابو بکر دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں، کسی اور نے نہیں، میرے نبی نے کہا ہے۔ حضرت عمر جنتی ہیں، یہ کسی اور نے نہیں، میرے نبی نے کہا ہے۔ حضرت عثمان غنی جنتی ہیں، یہ کسی اور نے نہیں، میرے نبی نے کہا ہے۔ حضرت علی جنتی ہیں، کسی اور نے نہیں، میرے نبی نے کہا ہے۔ حسن و حسین اور 10 صحابہ جنتی ہیں، کسی اور نے نہیں، میرے نبی نے کہا ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ جنت کیسے تقسیم کر رہے ہیں؟ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ مختار نہیں ہیں۔ تمام صحابہ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے، وہ عقیدہ رکھتے تھے نبی مالک جنت نہیں ہے، جسے چاہے زمین کے بیٹھ کے بھی عطا فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، ان کی خاموشی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، خاموش رہنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ کہہ رہے ہیں۔ آج کے عقل مند ہوتے اگر تو کہتے آپ کیسے بانٹ رہے ہیں جنت بھائی؟ آتے ہیں ہمارے پاس، بڑی بحثیں ہوتی ہیں، آتے ہیں بحث کرنے، بلا آپ لوگ کسی کو خوش عقیدہ کسی کو بد عقیدہ جنتیں بات ٹکٹ بانٹ رہے ہیں آپ لوگ۔ ملا اگر تو اس دور میں پیدا ہو جاتا تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ اچھا ہوا اللہ نے ہمارے دور میں تجھے پیدا کیا، تو بھی چھچورا میں بھی چھچورا، دونوں لڑ لیں گے۔ مگر اس دور میں پیدا ہوتا تو عمر کی تلوار بخشتی نہ تھی، ابو بکر کا جمال بخشتا نہ تھا تجھے۔ نادان ہم نہیں کہتے، ہماری حقانیت بول رہی ہے، ہم نہیں کہتے، ہماری روحانیت بول رہی ہے۔ ہم یقیناً ہم نے زمانے نبوی میں پیدا نہیں ہوا، مگر فیضان اسی زمانے کا ہم کو حاصل ہے۔ تم کو وہ فیضان حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم عقل سے سوچتے ہو اور ہم محبت سے سوچتے ہیں، ہم دل سے سوچتے ہیں۔ دماغ جہاں آتا ہے اور دل جہاں آتا ہے تو دل والوں کے ساتھ دماغ والے ہرگز نہ لڑیں کہ دل والے دیوانے ہوتے ہیں، دماغ والے ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہ میدان ہوشیاروں کا نہیں ہے، یہ تو دیوانوں کا میدان ہے۔ میرے نبی نے فرما دیا ہے ابو بکر جنتی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ عمر جنتی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ عثمان جنتی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ علی جنتی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ ساری کائنات لٹک جائے، ہمارا عقیدہ بدل نہیں سکتی ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا ہے 1500 سال پہلے، آج ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں اب بتاؤ، ایک رحمت نے نبی کا مالک ہونا ثابت کر دیا، ایک رحمت نے نبی کا مختار ہونا ثابت کر دیا۔ آج کل تو ہمارے نبی کے علم کو تول رہے ہیں، کتنا علم تھا، اتنا تھا یا اتنا تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔
مطلب یہ چھچور ہے جس کو علم نبی کے احادیث کو پڑھ کر جو عالم بنے، نبی کی حدیثوں کو پڑھ پڑھ کر جو مفتیاں بنے، آج وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے نبی کو کتنا علم ہے۔ اتنے افسوس کی بات نہیں، علم کم، علم اتنا تھا اتنا تھا، غیب کا علم نہیں تھا، اس بات کا تھا اس بات کا نہیں تھا، اللہ نادان ہو۔ مہربانی کرنے کے لیے علم ہونا ضروری، اور بغیر علم کے ایک مثال دیتا ہوں، ہاتھ پاؤں سے مجبور اندھا گونگا آدمی آپ کے سامنے آ جائے مدد طلب کرنے، بول سکتا نہیں، کرو گے کیسے؟ اشارہ کر سکتا نہیں، مدد کرو گے کیسے؟ تو مدد کرنے کے لیے آپ کی حاجتوں کو جاننا ضروری، آپ کس چیز میں محتاج ہیں ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری۔ اب بتاؤ، مصطفیٰ جان رحمت سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو گویا سارا عالم جن جن چیزوں میں محتاج ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا ہے۔ اگر سمندر ہے تو سمندر کی لہروں کی زبان سمجھ رہے ہیں، سورج کی زبان سمجھ رہے ہیں، چاند کی زبان سمجھ رہے ہیں، زمین کی زبان سمجھ رہے ہیں، پہاڑوں کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے مصطفیٰ جان رحمت گزر رہے ہیں، ہرنی جال میں پھنسی ہے، مصطفیٰ کو پکار رہے ہیں۔ سارے صحابہ نے ہرنی کی آواز سنی مگر سمجھ نہیں پائے، مصطفیٰ نے سنا، سمجھ گئے، پہنچ گئے اور مدد فرما دی۔ پتا چلا وہ انسانوں کی بھی زبان جانتے ہیں اور وہ جانوروں کی بھی زبان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، خالی عرب میں پیدا ہوئے، لوگ کہتے ہیں وہ تو عربی تھے، ان کو اردو نہیں آتی، کتابیں پڑھیے تو شرم آتی ہے۔ ایک کتاب میں تو ایسا لکھا کہ خواب میں ہمارے نبی اردو بولتے ہوئے نظر آئے، تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اردو کیسے آ گئی، آپ تو عربی ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ اللہ جب تک ہم کو علماء دیوبند سے رابطہ ہوا اردو آ گئی، نعوذ باللہ، اتنی بڑی گستاخی۔ نبی کا ہر زبان کو جاننا ضروری، بے شک ہر زبان کو سرکار جانتے ہیں، ورنہ حیدرآبادی اپنی زبان میں بولے گا، بنگالی اپنی زبان میں بولے گا، مراٹھی اپنی زبان میں بولے گا، تیلگو والا اپنی زبان میں بولے گا، ٹرانسلیٹر کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے اللہ نے کسی ٹرانسلیٹر کو نہیں رکھا۔ یا رسول اللہ میرے بندوں کی زبان الگ الگ ہوگی، اسی لیے ہم تمام زبانوں کا آپ کو علم عطا فرماتے ہیں۔ تمام زبانیں دنیا میں جو بولی جا سکتی ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، ساری کائنات کے ہر عالم کی زبانوں کو مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل کی بھی زبان جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آؤ، مہربانی کرنے والے رسول، یقیناً وہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ بے شک یہ لفظ رحمت یہ بھی بتاتا ہے کہ نبی کا زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ مردہ مدد نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ مہربانی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، ہر مہینے ایک سیٹ صاحب پیسہ دیتے تھے، ایک مہینے میں گئے، سیٹ صاحب لڑکے پڑے ہیں۔ ہم نے کہا سیٹ صاحب ہر مہینے تو دیتے ہو، اس مہینے بھی دے دو۔ بیٹا اندر سے باہر آیا، بولا زندگی بھر چھیلتے رہے، اب بھی چھیلو گے، مر گیا، وہ کیا مدد کرے گا؟ مردہ کبھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی قیامت تک کے لیے رحمت
العالمین. سبحان اللہ. بے شک. تو نبی کا زندہ ہونا ضروری، کیونکہ اگر ان کو مردہ تسلیم کر لیا جائے تو رحمت کا سلسلہ رک جائے گا. اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے تمام سنیوں کو عقیدہ دے دیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری جشن عالم سے چھٹ جانے والے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کل بھی حیات میں رکھا تھا اور آج بھی سرکار حیات ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حیات النبی کو ثابت کرنے کے لیے ہم کو کسی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں. ہم آج بھی محتاج ہیں، میرے نبی آج بھی مہربانی کرنے والے. سبحان اللہ. تو جب وہ مہربانی کر رہے ہیں، کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے تو ماننا ہوگا زندہ. بے شک. اب جو زندہ نہیں مانتے وہ سمجھ جائیں ان کو مدینے سے مدد ملنے والی نہیں، اسی لیے وہ مدد بھی نہیں مانگتے. مدینے سے مدد ہم مانگتے ہیں. یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں. اب آؤ میرے نبی مدد کرنے والے. اگر ہر بندے کو بلائیں مدینہ آ جاؤ مدد کروں گا تو مدد ہو سکتی ہے؟ کتنے لوگ مدینہ جائیں گے؟ ٹھیک ہے میں مدد کرنے والا ہوں، مہربانی کرنے والا ہوں. جب جب ضرورت پڑے مدینہ آ جاؤ میں مدد کروں گا. کتنے لوگ جائیں گے بھائی؟ جا سکیں گے؟ نہیں نا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے نبی مدد نہیں ہوگی، مہربانی نہیں ہوگی، آپ کا حاضر و ناظر ہونا بھی ضروری ہے. بے شک. جہاں میرے بندے ہیں آپ وہیں پر ہیں. میرا بندہ جہاں محتاج ہو جائے آپ کو پکارے آپ وہیں کو مل جائیں. امام احمد رضا خان نے اسی لیے فرمایا میرے مصطفیٰ حاضر بھی ہیں اور بندوں کے حالات کو دیکھیں. سبحان اللہ. مسلمانوں ذرا غور کرو، حاضر و ناظر نبی کے ہم ماننے والے ہیں. اب ہر ایک کی آنکھوں کو تو نظر نہیں آئیں گے. وہ مطلب حاضر ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ مطلب یہ چھچورا، یہ منہ اور مسور کی دال، ان کی آنکھوں کو نبی نظر آویں کہتے ہیں؟ نہیں، نبی کو دیکھنا نہیں ہے، ضروری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا. اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ کو حاضر و ناظر ہیں اور ہونا ضروری ہے، لیکن بندوں کو نظر نہیں آئیں گے، اس کو اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ملے گا. جب تک حاضر نظر نہ آئے ان کے دل کو قرار نہیں ملے گا. تو کرنا کیا ہے؟ مصطفیٰ آپ کے عاشقوں کی جماعت کو ہم پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. اجمیر جاؤ خواجہ موجود ہیں، حیدرآباد آؤ یوسفین شریفین موجود ہیں، پہاڑی چلے جاؤ شریف بابا موجود ہیں، یہاں آ جاؤ یہ پاشا موجود ہیں. مسلمانوں ہر گلی کوچے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں اور دیہات میں اللہ نے نبی کے عاشقوں کو پھیلا دیا ہے. اے بندے اگر قرار پانا چاہتا ہے نبی کو دیکھ کر تم دیکھ نہیں سکتے، ان کی درگاہوں پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کا جلوہ آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں اسی لیے ہم درگاہوں کو بھی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا حکم ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی رحمت محسنوں سے. یہ محسن کون؟ ایک وقت کا کھانا کھلا دینے والا، اس کو محسن کہیں گے. ہماری زبان میں اسی کو کہتے ہیں احسان کرو سر. کپڑے نہیں ہے پہنا تو احسان ہو گیا، یہ احسان نہیں. محسن ایک رتبہ ہے، احسان ایک رتبہ ہے. اس تفصیل میں جاؤں گا تو 2 گھنٹہ چاہیے. اس مقام پہ فائز ہونا پڑتا ہے. اللہ والے مقام احسان پہ فائز ہوتے ہیں تو محسن کہلاتے ہیں. ایسے محسنین کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے.
تو یہ محسنین ہیں، ان کی قربت میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ اب اس کو مثال دے کے سمجھائیں، میں شاگرد ہوں حضور محدث کبیر کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ مدد اللہ العلی، اللہ اور زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت دے۔ بڑے محدث ہیں۔ ہم لوگ بخاری پڑھ رہے تھے، مئی اور جون کا مہینہ، گرمی بہت، اشرفیہ میں لائٹ بھی نہیں تھی، پسینے سے شراب ہو، چلو طلبہ تو چلے گا، استاد کا کیا ہوگا؟ تو ہم بچے پنکھا، ہینڈ فین ہوتا ہے نا، ہاتھ سے جو پنکھا چلاتے ہیں، وہ حضرت کے اوپر چلاتے تھے تاکہ حضرت کو ہوا لگے، راحت ہو، باری باری سے۔ وہ ہمارا نصیب ہے، ہم خدمت کرتے تھے، حضرت نہیں چاہتے تھے، مگر ہمارا تو فرض ہے خدمت کرنا۔ ایک بڑی داڑھی والا ہے، ادھر صفا چٹ ہے، داڑھی اتنی لمبی ہے، ایسا دکھ رہا ہے مہدی پٹنم رہ گیا ہے، سروجنی دیوی اڑا دیا ہے نا۔ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، پورا چھلا ہوا، پانی ڈالو تو ٹکنا نہیں۔ حضرت نے دیکھا ادھر کدھر بھٹک آیا، کیا بات ہے؟ مطلب چند سوالات، آ جاؤ کرو۔ بلایا درسگاہ کے قریب، بھلا مزارات پہ کیوں جاتے ہیں آپ؟ جاتے ہیں فیض اٹھانے، فیض حاصل کرنے۔ تو بولے اتنے بخیل ہیں مزار والے، جو آئے گا انہی کو ملے گا، وہ ہمارے گھر کو نہیں بھیج دے سکتے، بھلا وہاں بھی بھیجتے، مگر آئے تو اچھا ہے، بھلا کیا ملنے والا؟ تو حضرت نے فرمایا بچے کی طرف اشارہ کر کے، بیٹا تو پنکھا کس کو کر رہا ہے، مجھ کو یا اس کو؟ بولے حضور آپ میرے استاد ہیں، آپ کو کر رہا ہوں۔ وہ کون ہوتا ہے؟ ایک لات نہ مارو مان۔ بولے دیکھو یہ بچہ مجھ پر پنکھا کر رہا ہے، کیا بات ہے، میرے لیے یہ ہوا آ رہی ہے، آپ کے لیے نہیں، مگر جب تک آپ دور تھے پریشان تھے، قریب ہونے کے بعد میرے اوپر ہونے والی ہوا آپ کو بھی پہنچی، آپ کو بھی راحت ملی، آپ کو بھی سکون ملا۔ جب میرے قریب ہونے سے مجھ پر ہونے والی ہوا کا فیض تجھ تک پہنچ سکتا ہے، تیری پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو سن قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ والوں کے قریب اللہ کی رحمتیں ہیں، تو سن جو ان کے قریب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمتوں کا حقدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اسی لیے اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ بڑی چیز ہے امام احمد رضا خان کا نام اور ان کی ذات، جنہوں نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا تحفہ عطا فرمایا، اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہی محفوظ ہے، ورنہ اکثر کو ہم نے بگڑتے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہون عمدن اگر کوئی بات ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔